آج کے سبق میں اس سبق میں مشقی سوالات ہیں. مشقی سوالات پہلا سوال ہے. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. پہلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے. پہلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے. اس طریقے سے ہیں دوسرے کو. پہلا سوال ہے حضرت خدیجہ نے زمانہ آغاز وحی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ آغاز وحی میں، ابراہیم شاید بیٹا یہ لکیریں نہیں لگا، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ سوال ہے، ساتھ ساتھ تمام بچے میرے ساتھ کام کرتے جائیں، اپنی کاپی میں اتارتے جائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں، زمانہ آغاز وحی، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ یہ سوال ہے، آگے جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ نے پھر مائک اپنا آن کر لیا ہے، کون ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں. خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی
غمگین کبھی غمگین نہ کرے گا. خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. نمبر 1. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں. مقروضوں کا ساتھ ساتھ میرے لکھتے جائیں. مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں. غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں. مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. اور حق کی حمایت کرتے ہیں. مصیبتوں میں جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جب مصیبت کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں جب لوگ تکالیف میں ہوتے ہیں، کسی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی لوگوں کے کام آتے ہیں. کام آتے ہیں. یہ ہے سوال نمبر 1 جو اس کا جز تھا پہلا الف. اس جز کا جواب کیا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ اس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی. ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی. خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں. غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں. اور حق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمایت بھی کرتے ہیں. اور جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت مصیبت زدہ لوگوں کے کام بھی آتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا سوال اور اس کا جواب۔ دوسرا سوال، حضرت علی مجتبیٰ ابرار، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ بتائیں اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ دوسرا سوال کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے اخلاق بیان فرمائے؟ اس کا جواب ہے جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل اخلاق بیان فرمائے۔ درج ذیل اخلاق اخلاق نہیں بلکہ اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں نرم خو، یعنی بہت ہی نرم مزاج، نرم خو، آگے مہربان طبع ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام انتہائی زیادہ مہربان تھے، انتہائی زیادہ مہربان طبیعت کے مالک تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور
تنگ دل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برا کلمہ یا کوئی برا لفظ منہ سے نہ نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے تھے۔ عیب جو یعنی کہ کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے۔ عیب جو اور تنگ گیر یعنی تنگ نظر، تنگ گیر نہ تھے۔ اتنا جواب کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے۔ اس کا جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل اخلاق بیان فرمائے۔ اخلاق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی عادات تھی، اچھی صفات تھی، وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی اچھی عادات میں سے، اچھے اخلاق میں سے کچھ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے یہ کچھ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمدہ جبیں تھے، نرم خو تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے، مہربان طبع تھے۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت بہت ہی مہربان تھی، لوگوں پر بہت مہربان ہوتے تھے، سخت مزاج بالکل نہ تھے آپ علیہ السلام، اور تنگ دل بھی بالکل نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی بھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے تھے، اور آپ علیہ السلام عیب جو یعنی کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے، اور تنگ گیر یعنی تنگ نظر بھی نہیں تھے۔ یہ وہ ایسی اچھی اچھی عادات ہیں آپ علیہ السلام کے اخلاق میں سے، جو ہمیں صرف یاد نہیں کرنی، کاپی میں لکھنی ہی نہیں، بلکہ یہ وہ تمام عادات اور تمام صفات ہمیں اپنانی بھی ہیں۔ ان دو سوالات اور ان کے جوابات کو جلدی سے آپ اپنی کاپی میں اتار لیں، جب اتار لیں تو بتائیے گا، ہم اپنی کلاس کا اینڈ کر لیں گے۔